اگلے دن کہہ رہا رات ابا جنت میں تھے، نیکی کون سی تھی؟ کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے۔ مرنے کے بعد ساری چاہتے ہیں کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ جی بے شک۔ کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے، یہ نیکی یاد ہے، بھائی کی سگے بھائی کی 3 بیگھے حرام کی جوت کے گیا ہے وہ، یہ گناہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ کیوں یار زبردستی کی جنتیں بانٹ رہے ہو؟ اتنی سستی جنت ہے؟ کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا نوالا ہے کہ اٹھایا اور کھا لیا؟ جنت اتنی سستی ہوتی نہ تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے۔ اگر کوئی تمہیں فری کی بانٹ کے گیا تو اس کا نمبر مجھے بھی دو، میں بھی دوں گا فری کی جنت، ہمیں بھی چاہیے۔ کوئی مائی کلال لکھ کے دے نا، میرے بھائی نکلو، قرآن والوں کی عزت کیا کرو۔ بے شک۔ کس کی عزت کرنی ہے؟ قرآن والوں کی۔ دعوت ہوتی ہے شادیوں میں؟ میں بتاؤں کیسی ہوتی؟ پہلی بات تو دعوت کرتا ہی نہیں، خالی حافظ جی کو بلا، میں حافظ جی فاتحہ پڑھ دیو، حافظ جی آئے انہوں نے پڑھا، چکھ لو یارو کچھ تو چکھ لو۔ حافظ جی غیرت والی جماعت سے ہے، تم چکھنے کہو گے تو کھا کے نہیں اٹھے گا، چکھ کے ہی اٹھ جائے گا۔ جی وہ تو چکھ کے چلا گیا، پھر کتے بلوں کی طرح کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، گدھوں کی طرح یوں ہاتھ میں لے کے۔ اور فرمائشیں آتی ہیں، سنو بھائی مہمان وی آئی پی ہیں، منہ پھیلو کھانا چاہیے، کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ میں۔ کیوں تیری بارات میں گدھے آ رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھائیں گے؟ اسٹینڈنگ میں چاہیے۔ اور جب کتے بلوں کی طرح کھایا گیا تو برکت ختم۔ جی بے شک۔ کہہ رہے فاتحہ صحیح نہیں پڑھی امام صاحب نے، مجھے بھی لگ رہی تھی ایسی، ہاتھ پھر گئے وہ، برکت نہیں ہوئی۔ حضرت یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے، اپنے عیبوں کا ذمہ دار مولوی کو ٹھہراتے۔ مچھر زیادہ ہو جائے، ارے مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا، مچھروں کے ذمہ دار بھی مولوی۔ ہاں بارش نہ ہو، ایک تو کہہ رہا 16ویں صدی کے مولوی بخشے گئے تو سب بخشے جائیں گے۔ ابے کہاں پڑھا کہنا، ایک بھیڑیے نے یہ بات کہی تھی۔ ایسی ایسی روایت معاذ اللہ نکال کے لاتے۔ غیرت آنی چاہیے ہمیں، شرم آنی چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ 14ویں صدی کے بخشے گئے نا، صدی بھی نہ کہی جا رہی اس سے، صدی کہہ رہا صدی۔ یہ بخشے گئے تو ساری بخشے جائیں گے کہ چل ٹھیک ہے، یہ اس لیے پکڑے جائیں گے ان کی داڑھی ہے تو اس لیے چھوٹ جائے گا تیری ہے ہی نہیں، یہ اس لیے پکڑے جائیں گے ان کا کرتا پاجامہ تو اس لیے پکڑا جائے گا چھوٹ جائے گا، تو پینٹ پہن کے گھوم رہے۔ کس اعتبار سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں ان علماء سے؟ اپنے قرآن کا احترام کرنا چاہیے، ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی۔ آپ کہیں گے نہیں ہم تو حافظ جی کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کچھ زمیندار ہوتے ہیں نا جو زیادہ چندہ دے دیتے ہیں، امام صاحب نکل ہوئے ہیں تو یوں ٹانگ پٹانگ رکھ کے کہتا ہاں بیٹھو آ کے بیٹھو بیٹھو، یہ نیچے نہیں اترتی لنگڑے کی، یہ یوں ہی رہتی ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ تیرے دروازے پہ جو آیا نا تیرا بیٹا نہیں، تیرا باپ آیا، باپ امام ہے تیرا۔ ہوگا زمیندار 100 بیگھے کا، تو ہوگی تیرے پاس 1000 بیگھے زمین، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں پوری کائنات کی دولت اٹھا کے لا، میں والعصر جیسی چھوٹی آیت اٹھا کے لاتا ہوں، پوری دنیا کی دولت مل کر کے والعصر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہے کس ہوا میں، ہے کس ہوا میں؟ جو چندہ دے دے نا وہ بڑا گھور کے دیکھ رہا، جی کرسی نہیں دی مجھے، میں یہاں بیٹھتا، میں وہاں بیٹھتا، لمٹ میں رہے۔ نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا مت، دعا کرنا اللہ قبول کرنا۔ آمین بولے آمین۔ آمین۔ سارے لوگ ایک سے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مٹھی بند کر کے ڈال دیتے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی تو دعوت قرآن والوں کی کب ہوتی ہے؟ جب اماں کا 40واں 40واں ہو، یا شادی کا بچا ہوا کھانا ہو، یا تیجا ہو، بلا لو نا، بریانی کون ہے نا، حافظ جی کو بھیج دو، خرابی جاگی مدرسے میں بھجوا دو، کیوں بھیجی تم نے؟ مجبوری میں۔ ہر کام میں یہی چل رہا، کہہ رہا پدان کے جنازے میں جانا ہے،
کہتے ہیں میرا یہ کام کرتے. بولے نہ وہ ہمارے ابا کے جنازے میں آئے تھے. میں نے گیا تو کہیں گے ہمارے ابا کے میں نہیں آئے ہو. تو نماز جنازہ میں بھی تو پڑھتے ہی اتارنے جا رہے ہیں. نیکی ہے بھی پڑھتوں میں اتار رہے ہیں, پڑھتوں میں, تاکہ اس کی شکایت اتر جائے, اس کی اتر جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ قرآن والے لوگ ہیں, آپ کہتے ہو برکت نہیں ہو رہی ہے, مولوی کی فاتحہ چھوٹی رہ گئی تھی, ہاتھ جلدی اٹھا دیے تھے. آپ بتاؤ نا, جس قرآن کو پڑھوا کے آپ برکت چاہتے ہو, آپ نے اس کو کتنی عزت دی ہے؟ کیا تمہیں خیال نہیں آیا جب تم گاؤں کے ایک ایک بندے کو جوتیاں توڑ کر کے نوت رہے تھے, تب تمہیں خیال نہیں آیا تمہاری بستی میں مصطفیٰ کے مہمان بھی رہا کرتے ہیں, قرآن پڑھنے والے بھی رہتے ہیں؟ کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ سارے مہمانوں سے افضل مصطفیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ ہمارے مہمان بعد میں کھائیں گے, مصطفیٰ کے مہمانوں کو پہلے کھلایا جائے. پہلی بات تو دعوت کرتے ہی رہی ہے, اگر کر بھی دیتے ہیں تو بھول جایا کرتے ہیں. پھر جب خبر آتی ہے یار مدرسے والے 4 بج گئے ہیں, ابھی کھانا نہیں کھایا ہے, کہتا ہم نے تو کہلوا دیا تھا, آ جاتے. قسم کھا کے کہتا ہوں یہ غیرت والی قوم ہے, جب تک عزت سے نہیں کھلاؤ گے یہ فاقے سے مر جائیں گے, لیکن تمہارے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے نہیں جائیں گے. اس لیے کہ اگر تمہیں زمینداری پہ بھروسہ ہے تو انہیں مصطفیٰ کی نوکری پہ بڑا ناز ہے. اپنا دمنڈ اپنے پاس رکھیے گا. علماء کو دعوت نہیں دیتے, قرآن والوں کی دعوت نہیں ہے, کر دیتے تو بھول جاتے ہیں. بعد میں اگر آ بھی جائے قرآن والے, بیٹا کہتا ابا مدرسے کے بچے آئے ہیں ٹیبل پہ بٹھا دوں, ابا کہتا نہ اس پہ نہ بٹھانا, اس پہ وی آئی پی لوگ آئیں گے بڑے مہمانوں کے لیے. ابا انہیں کدھر بٹھانا, کہ ادھر چٹائی بچھا کے کھلا دے, ادھر پال کا ٹکڑا بچھا کے کھلا دے. تجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ کسے وی آئی پی کہہ رہا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے ہو مولانا, وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو 18,000 کا کوٹ پہنتا ہے, وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو 24,000 کے جوتے پہنتا ہے, وی آئی پی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ پہ 12,000 کا چشمہ لگا ہوتا ہے. تم نے یہ معیار بنایا, تم کہتے ہو یہ وی آئی پی لوگ ہیں, ان کے لیے اسپیشل کرسیاں اور قرآن والوں کے لیے ٹوٹی چٹائی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں معیار وہ سچا ہے جو تم نے بنایا ہے یا وہ سچا ہے جو میرے نبی نے بنایا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کوٹ پینٹ والے عزت والے ہیں, اور نبی سے پوچھ وی آئی پی ہے کون؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم نے وی آئی پی وہ ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے, قرآن سکھایا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. منہ کیا دیکھ رہے ہو, جواب دے سکتے ہو نا یار, گونگے بہرے تھوڑی بیٹھے ہو. اللہ اکبر, بغیرتی کی بھی حد یا ہوتی ہے. رسول اللہ. نعرہ لگانے کی توفیق نہیں, جواب تو دے سکتے ہو نا. ایسے سب منہ دیکھ رہے کہ یار یہ ہمارے گاؤں میں آیا کہاں, ایڈریس نکال دو. ایسا لگ رہا وہابیوں میں کوئی بریلوی کھڑا ہو گیا. شرم کرو یار, ایسے ایسے بڑے لوگ آپ کی بستی میں رہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے عالم آپ کے یہاں پہ, مگر میں جانتا ہوں جہاں علم زیادہ ہوتا وہاں قدر کم کرتے ہیں لوگ. یہی سوچتے ہیں نا پوتا اپنا, بھتیجا اپنا. کسی حافظ کی قدر اس لیے مت کرنا میرا بھتیجا, یہ سوچ کے کرنا اس کے سینے میں رب کا قرآن موجود ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو کریں گے انشاءاللہ قرآن والوں کی دعوت, انشاءاللہ. پہلے کھلائیں گے انہیں. پہلا اعلان یہ ہونا چاہیے کہ سارے مہمان بعد میں کھائیں گے, حضور کے مہمان پہلے کھائیں گے. بے شک, سبحان اللہ. پھر کھانا کم پڑ جائے تو پھر میرا گریبان پکڑ. لیکن یہ دھیان رکھیو کہ 250 گرام ہی مت پکوا لیے, حساب سے پورا پکوانا, پھر کم نہیں پڑے گا. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ پڑھائیں گے بچوں کو, انشاءاللہ انشاءاللہ, بیٹوں کو حافظ بنائیں گے, انشاءاللہ. اللہ کرے. میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دل ایسا ہوگا جو دھڑک دھڑک کے یہ نہ کہتا ہو کاش اس لائن میں ایک میرا بیٹا بھی بیٹھا ہو. بے شک, ہر شخص چاہتا ہوگا کاش ایک میرا بھی حافظ قرآن ہوتا. بے شک. بڑا آدمی اور کامیاب وہ نہیں ہے جو پلاٹ چھوڑ کے مرا, بلڈنگیں چھوڑ کے مرا, بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے گیا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون چھوڑ کے گیا ہے؟ قرآن والا جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا, وہ سب سے بڑا ہے. بے شک, اس نے آخرت کی چھاؤں کا انتظام کر لیا ہے. اور
آپ کے بیٹے اگر نہ پڑھ سکے نا تو پھر ان قرآن والوں پہ وقت لگائیے، اپنا پیسہ لگائیے ان پہ، پھر انشاءاللہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان وہ تھوڑا سا نا ہم بغیرت اس وجہ سے بھی ہو گئے، ہم نہیں پڑھے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے تو جہنم بھی کانپے گی، حساب لگا رہا، بھٹی نہیں جہنم ہے وہ۔ ہاں مر کے دیکھ، جب پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی تو پتہ چلے گا پسینہ تجھے آنا ہے کہ اسے آنا ہے۔ جی دھوکے میں نہ رہنا، آخرت مذاق نہیں ہے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آج پیٹ ہے اس کی، کل منہ ہوگا ادھر، گرمی اتنی ہوگی کھوپڑیاں ہانڈی کی طرح کھول رہی ہوں گی۔ قیامت کا دن کتنے دن کا ہو، کتنے برس کا ہوگا؟ ممبر والے نہ بولے، میں ذرا نیچے والوں سے بات کر لوں، آپ بڑے لوگ ہیں، کتنے دن کا ہوگا؟ یا اللہ جو بول گئے 50 سال کا نہیں 50,000 کا، جو جنہوں نے صحیح بتایا گیا یا بتانے کی کوشش کی، اللہ حضور کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ آمین کیا 1000 برس کا؟ 50,000 برس، کیا سب کے لیے اتنی بڑا لگے گا؟ فرمایا گیا نہیں، وہ اپنے عمل کے حساب سے، جو لوگ نیک جنتی ہوں گے ان کے لیے فرض نماز کے برابر وقت لگے گا، بے شک سبحان اللہ ایسے ہی عمل کے حساب سے وقت لگے گا۔ جو بدکار گناہگار ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا عرصہ لگے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا ناک تک، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں، جی بے شک گناہ کے اعتبار سے پسینہ ہوگا، وہاں کوئی سایہ، بولیں زور ہے، بولیں زور سے، سایہ نہیں ہوگا۔ ساری امتیں جمع ہوں گی، اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جی رب جلیل میدان محشر میں چلے جاؤ۔ حکم کیا حکم ہے؟ جتنے قرآن والے ہیں انہیں اکٹھا کر کے لایا جائے۔ سبحان اللہ چھوٹی محفل نہیں ہوگی، یہاں خوشحال پور اور گرد و نواح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، وہاں تو حضرت آدم سے لے کر کے حضور کی امت کے آخری فرد تک ساری جمع ہوں گے۔ رب فرمائے گا جاؤ حافظوں کو ڈھونڈ کے قرآن والوں کو لاؤ، وہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی بھیڑ میں پہچانے کیسے؟ باللہ ہے کہا نہیں، کوئی اسٹار کہا نہیں، کوئی لکھا ہے کچھ کہا نہیں، تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ حکم ہوگا منہ سونگ کے دیکھنا، جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والے ہوں۔ سبحان اللہ بے شک فرشتے آ کے منہ سونگیں گے، پھر مشک کی خوشبو والوں کو لے کے جائیں گے، اللہ کی شاہ نشان اس کی کرسی ہوگی، اس کرسی کے آگے کھڑا کریں گے۔ رب فرمائے گا فرشتوں سے میرے آگے کھڑا کیوں کیا؟ کہا پھر کہا انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو، سبحان اللہ انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو۔ وہ کہیں گے مالک اس اجر کی وجہ؟ رب فرمائے گا سنو، جب تم قرآن کے لیے گلیوں میں پھرتے تھے لوگ تمہیں زکوٰۃ خور کہتے تھے، تم صبر کرتے تھے، میری رحمتیں دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی تمہیں چندہ خور کہہ کے ذلیل کرتا تھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا، جب تمہیں حقیر سمجھ کے پسے پشت ڈالا جا رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا، جب تمہیں ملا کہہ کے کوئی حقیر بتانا چاہتا تھا تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جب تمہیں حافظ جی کہہ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے علم ہے اور اس بات کا جو تمہارے ساتھ ہوا کہ جو تم نے کیا کہ جب تم گھر سے بے وطن ہو کے قرآن کے لیے آئے تھے، تمہارے باپ نے 200 روپے جیب میں ڈال کے کہا تھا بیٹے آمدنی کم ہے اسی پہ گزارا کر لو، تم نے باپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی 200 روپے کو جیب میں رکھا، اپنی کل کمائی سمجھ کے ادارہ لے کر کے آ گئے تھے، تم عصر کے بعد گھومنے نکلے تھے، امیروں کے بچے منچا کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن تم باپ کی غربت کی وجہ سے بغل میں ہاتھ دبائے کوئی چیز نہ خرید سکے تھے، تم نے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا تھا، امیروں کے بچے منچا کے عیش کرتے رکھے اور تم اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹتے رکھے۔ آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، آج زمانے کو بتانا چاہتا ہوں آج دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، سب سے زیادہ عزت آج قرآن والوں کے حصے میں لکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اس لیے اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کرے، بے ان شک کی قدر کرے۔ مرنا کس کس کو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے جلدی سے۔
جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کی ملاقات ملک الموت سے جلدی کرا دے. ملاقات کی بات کی ہے، موت نہیں مانگی ہے، ڈرنا مت. اور موت اپنے وقت پہ آنی ہے، ہم کیوں موت کی دعا دیں؟ ملاقات ہو سکتی ہے بھائی، توجہ ہے نا، مرنا ہے نا سب کو. جی بولے قبرستان جاتے ہیں، قبریں کتنی اونچی ہوتی ہیں؟ اتنی تو ہوتی ہوں گی نا تمہارے، نیچی ہوتی. ہاں ماشاء اللہ سمجھ کے بول رہے ہیں، نیچی ہوتی نا قبریں. کچھ قبریں نئی بھی ہوں گی، کچھ پرانی بھی ہوں گی، کچھ سلامت بھی ہوں گی، کچھ بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی. کچھ میں تختے نظر آتے ہیں، کچھ میں ہڈیاں دکھتی ہیں، کچھ میں کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کچھ پہ مٹی بھی نہیں ہوتی، کچھ پہ گلاب پڑا ہوتا ہے. کیا سیکھا؟ ایک دن یہ ٹھکانہ ہمارا بنے گا، بے شک. گارنٹی نہیں ہے. ہمارے پاس 50 بیگھے تو ہم سے پہلے والوں کے پاس وہی 100 تھی. 2 بھائیوں میں 50-50 بٹ گئی ہے. جی ان سے پہلے 400 تھی، کیونکہ وہ بھی 2 میں 200 بٹی تھی. یہ اوپر سے نیچے کم ہوتی آ رہی ہے. ہم سے بڑے بڑے زمیندار لیٹے وہاں پہ، لیکن بتاؤ کس کی قبروں پہ اس کی نسلیں پھول لے کے کھڑی ہیں. اب تو جناب 6 مہینے نہیں گزرتے ابا کی قبر کا نشان بھول جاتا بیٹا. جی کہہ رہا ماں طیب تم تو تھے مٹی میں، آئی تو رکھے تھے ابا نا. اب قبرستان ایسے گھما دیا گیا. ہاں مفتی صاحب ایسے پوچھ رہا ابا تو ہے ہی رکھے تھے. تو وہ جو چچا ساتھ میں ہوتے کہتے ہیں پگلے ہر کونے میں تھے. یہ آج کی کنڈیشن ہے. اگر آج اتنے بزی ہیں کل کتنے ہوں گے؟ آج 6 مہینے میں بھول رہے، کل کے آنے والے بچے 3 مہینے میں بھول جائیں گے. بے شک. تو ہم نے ان کے لیے حرام حلال سارا ہی کمایا، فکر ہی نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، فطرہ ٹائم پیدا نہیں کیا. نہ للہ کا جوڑا کم ہو جائے گا. پہنا للہ کو جوڑا، جس دن آخری ہچکی لے گا نا تو یہ للہ کپڑے نہیں چھوئے گا تیرے ایسے. دیکھیں مرنے والے بیٹے ابا کے کپڑے اتار، نہیں ڈر لگ رہا ہے پھوپا تم ہی اتارو. سگی اولاد تمہارا کفن چھونے نہیں آئے گی. ان کے لیے حرام حلال اکٹھا کیا ہم نے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. میں اکثر کہتا ہوں مر جاؤ گے نا، گھر کی چارپائی میں کوئی تمہیں قبرستان نہیں لے کے جائے گا. وہی چارپائی آئے گی مسجد والی جس میں کئی ہزار جا چکے قبرستان. اولاد 1000-1200 روپے خرچ کر کے نئی چادر نہیں لائے گی. وہی سورہ یاسین والی چادر مسجد سے لائی جاتی ہے جو رکھے گل گئی ہے. لیکن بیٹے کہتے ہیں 4 قدم کا تو سفر ہے ابا، کیا 1200 روپے خراب کرو اور کما. 1200 روپے میں کیا خراب کرنا، وہی والی دے دو. یہ اولاد ہے، اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض کیا، اس کے لیے قرآن سے منہ موڑا. تم سے کسی عالم نے کہا زکوٰۃ دے دو، ہاں تمہیں کوئی کام نہ ہے، مجھ پہ ہی دکھ رہے پیسے. یہ سوچ رہا ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے کے کپڑے بنا لوں گا، بنا لے بھائی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. تو کسی سے چندہ مانگ لو نا، اللہ معاف کرے. میں نے دیکھا ہے حضرت مدرسے والے کبھی جاتے نا کسی دکان والے پہ تو دکان والا کبھی یوں گھوم جائے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب ذرا سنیں نا، ہاں رکو ہلدی والے سے نمٹ کے دھنیے والے پہ چلا جائے. مطلب اس کی نظر میں 5 روپے کے دھنیے والے کی اوقات زیادہ ہے اور قرآن والے کی اوقات نہیں. جی سمجھو ان باتوں کو. یہ کنڈیشن ہے ہماری. 10 مرتبہ فون کرواتے مدرسے والوں سے. وہاں طیب کہتے ہوں گے واللہ باللہ تاللہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات میری ان سے کوئی نہیں، لیکن ہر مدرسے والے کا یہ حال ہے، اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں. مدرسے والے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ پچھلے سال تمہاری 500 کی رسید تھی. کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے مولانا، تم تو آخری کاٹ رہے ہو. مل جائیں گے.
ایسے ذلیل نہ کرنا قرآن والوں کو. تمہیں پتا ہے یہ رب کے قرآن والے لوگ ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے نا تو تمہارے چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آئیں گی, سروں پہ ٹوپیاں دکھائی نہیں دیں گی. آج جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی دین ہے, چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی برکت ہے. کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے یہ بھی قرآن والوں کا صدقہ ہے. آج جو نماز جنازہ ہو رہی ہے قرآن والوں کا صدقہ ہے. اگر یہ چلے گئے جنازے پڑے رہ جائیں گے, کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا. آج یہ ہے قدر کر لو خدا کی قسم, جب تک یہ ہے اذانیں بھی ہوتی رہیں گی نماز جنازہ بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد محک منہ میں لے لوں, محک میں منہ ڈال دوں. زندہ باد اعلی حضرت اعلی اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں کوشش کریں. مرنا سبھی کو ہے, مرنا سبھی کو ہے. کیوں کبھی اللہ تمہارا انتخاب کر رہا ہے نا کہ بھائی جاؤ بھورا کے پاس جاؤ, جا کے سوال کر, وہ میرا بندہ ہے, خالی نہیں لوٹائے. یاد رکھیں جو دیتے ہیں نا مدرسے میں جیب ان کی ہوتی ہے, حکم مدینے والے کا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ مدینے والے مدینے والے. کہہ رہے ہیں تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے, ابھی 25واں ہی روزہ تو ہے, 27واں میں بتا میں وہ انہیں دے دیے میں نے خالہ کو پیسے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. میں بات کروں, دیکھیے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے, آپ دیں, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے ان کو آپ دیں, مسئلہ وہ نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں, بہن کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ جی کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکوٰۃ ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا, کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا, رمضان آئے گا تب بہن کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسہ دوں گا. اس سے بہن چھت پٹوائے گی, کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ چماسا آج ہے, بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے, تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکوٰۃ دینے جا رہا ہے؟ او خدا توفیق دے, کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے, جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے, بہن کی گود میں جا کے دے دے. کہیں سے زکوٰۃ نہ سمجھنا, خیرات نہ سمجھنا, یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا. خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا بہن مسکرائے گی, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی. مولانا فون مت کریو اب دوبارہ. یہ کنڈیشن سنیں, اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا. دولت کا گھمنڈ. میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا, ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, بے شک زمین کھا گئی آسماں, کیسے زور سے زمین کھا گئی آسماں, کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں, کیسے 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 بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے, نشان تک نہیں ہے قبر کے. میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا, بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا, اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا, کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. جی بے شک. یہ جو مزاج بنا رکھا نا, بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے, نماز پڑھا جائیں گے, ہم ہیں پکے جنتی. پیر صاحب کی اپنی خطرے میں. ہاں جی وہ حد ہو گئی, حد. حضور ابا مر گئے, پھر نماز جنازہ پڑھانا, کہ ٹھیک ہے مجھے پڑھانی ہے, کہاں
تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی؟ تو کہا جی، کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہمارے لکھ لیو۔ پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کر 25 پورے کیے گئے۔ اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے، یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے، 70 قرآن ہے، تسبیح کے دانے نہیں۔ تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے؟ کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے، جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا، لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے۔ میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا، 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا، 3 بچے یار چھپر ڈال کے بیٹھا دیتے، مدرسے کے بچے، 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا، آئے نا تو 1 جوڑا دے دیا، کہہ رہا یہی بہت ہے۔ ہاں اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی، گرمی میں پہنو تو کھجاٹ، اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ، جھال جھٹکا ایسے لا رہا سستے والے، اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار، ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا؟ ہاں میرے آگے سے جا رہا، راستہ نکل گیا۔ کچھ کرو یار، یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے، میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا، تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا، ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا۔ بے شک، سبحان